अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। तो दोस्तों, दूसरा हिस्सा हुनर बादशाह, उसका दूसरा हिस्सा। जुम्मे के दिन इनका प्रोग्राम तय हुआ, पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया गया, पूरे शहर में, कि भाई मुकाबला होगा हुनर का। तो 2 दिन पहले बादशाह का जवाई अपनी नौकरानी को बोलता है कि ऐसा करो कि कोशिश करो, देखो कि सुनारे ने बनाया क्या है। नौकरानी जाती है, शाम तक आके उसको बताती है कि उसने एक नक्शा बनाया है सोने का, और उस नक्शे में सोने का पानी डाला है और सोने की मछलियां उसमें घूम रही हैं। ये बड़ा ही परेशान हो गया, बड़ा कारीगर है कोई। जुम्मे का दिन आ गया, पूरे शहर के लोग जमा हो गए एक मैदान में। बादशाह भी पहुंचा, सब पहुंचे, सोनारा भी आ गया और बादशाह का जवाई भी आ गया, सारे आ गए। तो सोनारे ने पूरे मैदान में वो अपना नक्शा रखा, सबको दिखाया, आओ भाई देखो, उसमें मछलियां घूम रही हैं, है भी नक्शा और कुछ भी नहीं है, न पानी है न कुछ है। तो इसकी तरफ सब ने देखा कि भाई तुम अपना हुनर दिखाओ। इसने क्या किया, एक लकड़ का पंछी निकाला, वो जाके उसके नक्शे के ऊपर रखा। तो वो पंछी लकड़ का पंछी था, उसने वो सारी मछलियां खा ली जो उसमें तैर रही थी, और जो नक्शा था सोने का, वो सोने का पानी सारा पी गया। लोग बड़े हैरान रह गए, बादशाह बहुत खुश हो गया, बोला कि मुकाबला हम जीत गए हैं। वो सुनारा बेचारा बहुत ही शर्मिंदा हुआ, तो अब पूरी मिल्कियत चली जाएगी। तो उस नौजवान कारीगर ने इसको बोला कि नहीं, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तू अपनी जगह पे सही था, तू भी अच्छा कारीगर है, और अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी, मैं तुझसे पैसा नहीं लूँगा। सुनारा बहुत शर्मिंदा हुआ, इससे माफ़ी मांगी, बादशाह से माफ़ी मांगी और शुक्रिया अदा किया कि इसने मुझे माफ़ कर दिया। हर कोई अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद बीवी बोलती है कारीगर बंदे को कि कुछ न कुछ ऐसा बनाओ जिससे इस बादशाही का शान बढ़ जाए। उसने कहा चलो ठीक है, तुम एक गुलाम को बुलाओ। गुलाम आ गया। गुलाम को बोला कि जाओ जंगल में ऐसा पेड़ देखो, हर पेड़ को सलाम करो, जो पेड़ सलाम का जवाब दे, या जो टहनी उसकी सलाम का जवाब दे, वो उसको काट के मेरे पास ले। गुलाम बेचारा बड़ा ही हैरान, बोलता है पेड़ भी जवाब देंगे सलाम का? अब गुलाम था, वो आका था, ना मानता तो मरता। उसने सामान उठाया पेड़ काटने का, जंगल की तरफ रवाना हुआ। पूरा जंगल घूमा, शाम हो गई, हर एक पेड़ को करता अस्सलाम वालेकुम, कहीं से जवाब नहीं आता। शाम हो गई, वापस आ गया, फिर सुबह को गया, कहीं से भी इसको जवाब नहीं मिला। थक हार के इसने बोला यार अब क्या करूं। वापस आया तो शहर के बाहर जो उसका किला था, उसके बाहर एक पुराना बेरी का दरख्त खड़ा था, उसके नीचे बैठ गया। बैठने लगा तो इसने बोला इसको भी सलाम ठोंक दूं, अब ये क्या जवाब देगा। इसने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो एक बड़ी टहनी थी, इतनी ऊपर खड़ी थी, उसने बोला वालेकुम सलाम। ये जवाब सुन के हैरान रह गया, परेशान हो गया और खुश भी हो गया, यार ये तो अच्छा ही काम हो गया। उसी टाइम उस टहनी को काटा, बैठा भी नहीं, उठा के आके कारीगर के सामने रख दी। बोला इस टहनी ने मुझे सलाम का जवाब दिया है। उस कारीगर ने उसी टाइम उसको अपने औजार निकाल के एक चारपाई बनाई,
صبح کو اس کو چارپائی کو بنانے والے اور بھی کاریگر چاہیے، سب نے چارپائی بنا کے تیار کی۔ اب شہزادی کو بولا کہ یہ اپنے باپ کو دے دو۔ اس کے باپ کو پہنچ گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر میری بیٹی نے بھیجی ہے، میرے جوائی نے بنائی ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو راز ہوگا، دیکھتے ہیں رات کو۔ یہ آ کے چارپائی پہ سو گیا۔ اب اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو چارپائی کے ایک پیل پاوے نے بولا دوسروں کو کہ یار میرا وزن تم اٹھانا، میں شہر کا چکر لگا کے۔ یہ گیا، رات کا 1 پہر کے بعد واپس آیا تو دوسروں نے پوچھا شہر کا چکر لگا کیا ہے، کیا دیکھا؟ وہ پیل پاوا بولتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک سنارا تھا، اپنے گہنے بنا رہا تھا، وہ وزیر کی بیٹی کے تھے۔ تو بیوی نے بولا کہ آ کے سو جاؤ۔ اس نے بولا نہیں میں نہیں سوؤں گا، یہ گہنے بناؤں گا۔ اس نے بڑا اصرار کیا اور جھگڑا کرنے لگی کہ سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ بیچارہ کام چھوڑ کے اس کے ساتھ سو گیا۔ اس کو جب نیند آ گئی تو اس کی بیوی اٹھی، دروازہ کھولا اور باہر کی طرف آگے جنگل میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کے پاس جا کے ملی۔ اس نے کہا تم نے اتنی دیر کر دی ہے، میں تمہارا انتظار کر کر کے تھک گیا ہوں۔ تو سونارے کی بیوی نے اسے سب کچھ بتایا کہ اس طرح میرا شوہر نہیں سو رہا تھا۔ تو اس نے بولا اگر یہ تمہارا شوہر اس میں رکاوٹ ہے تو پہلے میں تم سے بات کروں گا، پہلے اس کا سر کاٹ کے لاؤ۔ وہ اسی ٹائم واپس آئی، وہ سونارا بیچارہ پڑا تھا، اس کا سر کاٹا اور اس کے پاس لے گئی۔ اس نے جو دیکھا سر کٹا ہوا تو اس کو بولا تم نے اپنے شوہر کا میرے کہنے پہ سر کاٹ دیا، کل کسی اور کے کہنے پہ میرا سر کاٹے گی۔ 2-4 تھپڑ لگا کے بھگا دیا۔ یہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ بادشاہ حیران رہ گیا، بولا کل سارا پتہ لگے گا کیا ہوتا ہے۔ تو دوسرے پیل پاوے نے بولا کہ یار آپ میرا وزن اٹھاؤ، میں جاتا ہوں۔ وہ گیا، شہر کا چکر لگا کے واپس آیا، اپنی جگہ پہ لگ گیا۔ تو دوسروں نے بولا پیل پاؤں نے سناؤ کیا دیکھ کے آئے؟ تو بولتا ہے میں جو گیا فلاں پاڑے میں فلاں گلی میں تو ایک عورت فوت ہو گئی تھی، بڑی نیک سال، اور سب اس کی تعریف کر رہے تھے، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ تو دوسرے پیل پاؤں نے بولا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ عورت تھی، یا تمہیں کیسے پتہ لگا کہ وہ بڑی نیک تھی؟ تو اس نے بولا کہ جب میں ادھر گیا تو کوئی بول رہا تھا میری بہن ہے، کوئی بول رہا تھا میری بیٹی ہے، تو میں سمجھ گیا، اور سب پڑوس والے بول رہے کہ بہت ہی اچھی اور دیندار تھی۔ تیسرے پیل پاوے نے بولا اب میں جاتا ہوں، آپ میرا وزن سنبھالنا۔ تیسرا پیل پاوا چلا گیا، تیسرا پیر تھا، پیر ختم ہوا، پیل پاوا آ گیا۔ تو بولا سب نے پوچھا کیا دیکھ کے آؤ؟ اس نے بولا میں گلی سے جا رہا تھا، 7 چور تھے جو بادشاہ کا خزانہ لوٹ کے جا رہے تھے۔ مجھے غصہ لگا، میں نے ہوا میں چکر لگا کے ساروں کی ٹانگیں توڑ دی ہیں، خزانہ ادھر ہی پڑا ہے، وہ ہل نہیں سکتے، صبح تک پکڑے جائیں گے۔ چوتھے نے بولا کہ اب میں جاتا ہوں، آپ میرا وزن سنبھالنا۔ چوتھا گیا، چوتھا پیر بھی ختم ہوا، وہ آ گیا۔ 3 پیل پاؤں نے پوچھا کیا دیکھ کے آئے؟ بڑے دکھ میں بولا یار میں شہر میں جا رہا تھا، فلاں گلی میں ایک سانپ بیٹھا تھا، وہ اپنے بچوں سے باتیں کر رہا تھا کہ کل اس ملک کا جو بادشاہ ہے اس نے تمہاری ماں کو مارا تھا، کل میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو سارے پیل پائے پریشان ہو گئے، یار اب کیا کریں، اس کا کوئی حل؟ بولا ہاں اس کا حل یہ ہے کہ کل بادشاہ چارپائی پہ سونے سے پہلے ایک بہترین نرم قالین بچھائے، اس کے اوپر پھول پھینک دے، اس کے آگے بڑا ایک کٹورا لے کے اس میں دودھ رکھ دے۔ جب وہ سانپ آئے گا پہلے تو قالین پہ آئے گا، پھولوں سے کھیلے گا، پھر دودھ پیے گا اور اس کو نیند آ جائے گی، پھر اس کو بادشاہ قتل کر دے، بادشاہ بچ جائے گا۔ اتنے میں صبح ہو گئی، بادشاہ فوراً نہا دھو کے اپنی تخت پہ آ کے بیٹھا،
وزیر کو بولا سناؤ میرا خزانہ کیسا ہے؟ تو وزیر نے بولا کہ رات آپ کا خزانہ چوری ہو گیا تھا اور چوروں کی کسی نے ٹانگیں توڑ دی تھی، چور ادھر ہی پڑے تھے، خزانہ بھی ادھر ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، یار بولا یہ تو چارپائی بڑے کام کی ہے۔ اتنے میں وہ سونارے کی عورت بھی آ کے پہنچی کہ میرے شوہر کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ بادشاہ کو سارا پتا تھا، وزیر کو بولا اس کو جیل میں ڈالو اور اس سے پوچھو کس کے کہنے پہ قتل کیا ہے۔ جب تھوڑی بہت دھلائی ہوئی تو اس نے اپنے دوست کا نام بتایا، اس طرح میں نے قتل کیا، دونوں کو، اس کو بھی گرفتار کیا، اس کو بھی اسی ٹائم پھانسی کا آرڈر دے دیا اور پوچھا کہ جاؤ فلاں جگہ کوئی عورت مر گئی ہے، تو پتا چلا ہاں وہ بہت ہی نیک صالح عورت تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہو گیا۔ رات ہو گئی، رات کو پیل پائے کے کہنے کے مطابق اس نے بڑا ہی خوبصورت قالین بچھایا، آگے پھول، قالین پہ پھول اور آگے دودھ رکھ دیا۔ سانپ آ گیا، وہ پھولوں سے کھیلتے کھیلتے دودھ پیا تو اس کو نیند آ گئی تو اسی ٹائم بادشاہ نے اس کو قتل کیا۔ صبح کو اپنے جوائی کو بلا کے بڑا انعام اکرام، بڑے خزانے جو چوروں نے کیا تھا وہ بھی سب اس کو دیا۔ تو کاریگر نے بادشاہ سے بولا کہ مجھے اجازت دو میں اپنے گھر جاؤں اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ بادشاہ نے ہنسی خوشی ان کو اجازت دی۔ وہ سارا خزانہ وغیرہ اپنی بیوی لے کے آ کے اپنی ماں اور ماسی کے ساتھ ملا، ان کو ساری حقیقت بتائی۔ اس کی ماں نے اسی ٹائم شکر ادا کیا اللہ کا کہ قربانی کے بعد اتنا ہنر میرے بیٹے کو آ گیا، الحمدللہ، اور اپنی زندگی خوشی سے بسر کرنے لگے۔ آج کی کہانی دوستو اتنی ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔